آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پر محمد وآل محمد. ادھر آؤ بیٹا، اٹھو سارے اٹھو، اس کونے میں چلے گئے. شاباش، دیوار کے ساتھ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. ادھر آؤ، ادھر آؤ، آدھ ادھر بیٹھ جاؤ. شاباش، بات نہیں کرنی. توجہ ہے آپ لوگوں کی. سامنے قد سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت حق کے مظلوم کربلا آپ کا چالا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجلس ذکر لوگوں کو محتاج نہیں، لوگ اس کے محتاج. ہمارا عقیدہ ہے محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثرت کو نہیں دیکھتا، خلوص کو دیکھتا ہے. خلوص سے جو چل کر آئے ہیں اللہ پاک آپ کو اس کی عبادت کا اجر عطا فرمائے. میرے سامنے لاکھوں کا مجموع، تبھی میں نے باتیں یہی کر لی ہیں، اور آپ جتنے ہیں اگر سماعت فرمائیں گے تو تب بھی یہی میسیج پہنچانا ہے جو میں آیا ہوں. اس اشرے کے لیے ہم نے جو موضوع لیا وہ امامت ہے. ہمارے اوپر امامت کے حوالے سے لوگوں نے بڑے اعتراضات ہیں کہ شیعہ عقیدہ جو ہے شقیدہ امامت، نعوذ باللہ، یہ انہوں نے خود ساختہ تیار کیا ہوا ہے. یہ 12 اماموں کے نام لکھتے ہیں. تو میں ان سب سوالوں کا جواب جو ہے اس اشرے میں کوشش کر رہا ہوں دینے کی، اور یہ ثابت کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، فرمان مصطفیٰ کے مطابق. ہمارے سارے امام قبلہ، کل میں نے جملہ کہا کہ زمانے بھر اس امام کہنے والے، زمانہ جو ہے ہمارے ساتھ دوسرے، انہیں ہر ایک کو امام ماننے کے لیے تیار ہیں، اور لکھتے بھی ہیں. امام فخر الدین رازی، امام سیوطی، امام بخاری، امام کبیر، امام تبریزی، امام پتہ نہیں کون کون کتنے امام ہیں، وہ گننے سے بے شمار ہیں. ہم اس کو شمار کرنے سے بھی قاصر ہیں. لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ امام لکھیں گے، لیکن امام حسن و حسین کے ساتھ امام نہیں لکھیں گے. امام علی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 14 کو یعنی جو رسول اللہ نے بتائے ہیں ان کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اس پہ شکوہ خود وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میں افسوس کرتا ہوں ان لوگوں پہ کہ یہ زمانے بھر کے ہر ایک آدمی کو امام کہیں، لیکن جو امام بن کر آئے ہیں ان کو امام کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس لیے ان کو امام نہیں کہتے کہ کہیں شیعوں کا عقیدہ امامت اور مضبوط نہ ہو جائے. لیکن اگر ہم خدا نہ خواستہ اس کو خود بنا کے بیٹھے ہیں تو ہم سے بڑا کوئی اختراعی وہ کیا کہتے ہیں بدعتی اور کافر مذہب ہی نہیں ہے. اگر نعوذ باللہ امام علی سے لے کر امام مہدی تک ہم نے امام بنا دیا. ہمارے امام صرف وہ ہمارے، میں چیلنج کر رہا ہوں، ہمارے ہی وہ امام ہیں جو اللہ نے بنوائے ہیں، جن کا رسول اللہ نے تعارف کروایا. حتیٰ کہ رسول بھی نہیں بنا سکتے. جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ کو اللہ نے بنایا، وہ بھائی بنانا ہے تو کہتے ہیں پروردگار ہارون کو میرا جانشین بنا. اس کا دوسری آیت بھی ہے کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرہ. تمہارا رب جس سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اپنے عہدے لکھے منتخب کرتا ہے، چاہے وہ نبوت کو، امامت کو یا رسالت کو. یہ عہدہ الہی کا ہے، اللہ ہی دیتا ہے. کوئی بشر اپنے بعد، کوئی نبی اپنے بعد کوئی امام یا خلیفہ نہیں بنا سکتا. صلوات اور محمد علیہ. اس لیے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراہیم کو کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں.
یہ انی لگانے کا مطلب ہے انی جاعلک، میں، اس کا مطلب یہ ہے امام بنانا صرف اللہ کا کام ہے، اور اب اللہ جسے امام بناتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اس لیے جب ان کو امام بنایا تو حضرت ابراہیم نے کہا قال من ذریت، پروردگار میری ذریت میں امامت کو رکھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لن ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت کو، عہدہ امامت اتنا پاکیزہ عہدہ ہے، یہ میں کل بیان کیا تھا، یہ کسی ظالم کو نہیں پہنچے گا۔ توجہ ہے، وہاں سے چلتے چلتے حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا کہ آنا دعوت ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہوں، آنا سید امام الانبیاء و علی سید الاولیاء۔ یہاں بات ہماری کل ختم ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو انبیاء کا امام بنایا، حضرت علی کو اولیاء کا امام بنایا، اور اس لیے کہتے ہیں کن تو نبیًا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے۔ اول ما خلق اللہ من شیء النوری، سب سے اول ما خلق اللہ النوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، تو وہاں پہ ٹچ دیا رسول اللہ نے انا وعلی من نور واحد۔ یہ نہیں ہے اللہ اکبر کہ میں جب سے میں ہوں تب سے علی ہے، توجہ ہے، اس لیے کہا اتخذنی نبیًا و اتخذ علیًا ولیًا، اللہ نے مجھے نبیوں کا امام اور علی کو ولیوں کا امام بنا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہاں پہ مسلمانوں کیا بھی حدیث ہے، شیعہ سنی میں حدیث ہے کہ پیغمبر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ جو آپ کے بعد امام کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا علی ہیں، امام حسن، امام حسین، وہ 12 امام نام لیے۔ توجہ ہے، یہ جو امام ہیں ان کے ہم ان کو معصوم مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہی میں آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام وہ ہوتا ہے جو معصوم۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے ہر رجس سے، ہر گناہ سے، ہر خطا سے محفوظ رکھا ہے۔ چھوٹی سی روایت ہے، اگر ہمارا اپنے گھر کا کوئی مولوی چھوٹا موٹا اگر خدا نہ خواستہ ہم اس میں برائی برداشت نہیں کرتے، ہمارے محلے کا مولوی خدا نہ خواستہ بیچارہ کو، حالانکہ وہ معصوم نہیں ہے، وہ بھی گندم کھاتا ہے، وہ بھی بیچارہ تمہارے درمیان رہتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بات الٹی کر دے کہ کر دیتا ہے مولوی صاحب، توجہ ہے، تو ہم ان کو بھی معصوم دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جس کو گائیڈ کر رہا ہے یا جس معاشرے میں مسرت پہتا ہے وہ اتنی مقدس ہے کہ وہاں ضرورت ہے کہ جو بیٹھے ہو کم از کم صالح ہونا چاہیے۔ اب جہاں عام مولوی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں تو اتنی دین کی ذمہ داری جس کو اللہ دے گا، تو اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہا لن ینال عہد الظالمین، ہاں ہم امام بھیجیں گے لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا، معصوم ہوگا، نیک ہوگا۔ آؤ میں اپنی دلیل کے لیے قرآن مجید کی آیتیں پڑھا۔ ہمارے یہاں عقیدہ امامت، ہم میرے اشرا کا موضوع امامت ہے، چاہے ایک بندہ ہے چاہے 10 ہے، جس کو جو مسلسل آ رہے ہیں، اب ہم اس کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ قبلہ توجہ فرمائیں، میرے سامنے آپ مہم ہے، میں کچھ اور پڑھنا تھا، سادی باتیں کرنی تھی، میں کل سے آپ نے پھیر دیا ہے قرآن۔ توجہ، آؤ قرآن سے دیکھتے ہیں کہ امام کی صفات کیا ہوتی ہے۔ توجہ ہے، آپ لوگ ساتھ دینا ہے، نہیں تو میں پڑھتا رہوں گا۔ پہلی آیت ہے سورہ جاسیہ سے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، خبردار جو جاہل ہے اس کی اتباع مت کرنا۔ یہ ایک ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کہہ رہے جاہل کو اپنا امام مت بنانا، جاہل کے پیچھے مت جانا۔ جب عام جاہل سے روک رہا ہے، جب یہ کہ جائے کہ امام جاہل ہو، وہ امام ابراہیم والا یا خلیفہ جاہل ہو، اللہ کہہ رہے جاہل کو اتباع مت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں علم نہیں ہے، جو جاہل ہے وہ امام نہیں ہو۔ آپ پریشان ہو گئے، قرآن ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن کہتا ہے خبردار جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ہم بھی مانتے ہیں۔ جب عام جاہل عالم کے برابر نہیں، چاہے کہ خلیفہ جاہل ہو،
یزید کو جیسے جاہل کو خلیفہ مان لیا جائے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ امام عالم ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے پیغمبر اسلام کی شان میں، ہمارے نبی کی شان میں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے نبی ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت دی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس چیز کا نام علم ہے میرا نبی تمہیں عطا کر دیا، ذالک فضل اللہ عظیم، بہت بڑا فضل ہے تیرے اوپر کہ تیرے پاس ہر شے کا علم ہے۔ یہ ہمارے نبی کا اللہ قرآن میں تبارک اور اللہ کے احسان فضل کے طور پہ یاد کرا ہے۔ توریت کے نبی کے پاس، زبور کے نبی کے پاس، آسمانی کتابوں کا، صحف ابراہیم، موسیٰ، جتنی کتاب آئی، توجہ ہے، ہر وہ علم جس علم کہا جا سکتا ہے اس کا مرکز پیغمبر کا سینہ ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے بعد علم کہاں سے ملے گا؟ فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی وبابا، جو ہے آنا میرے بعد سے مرکز علم علی ہے۔ کیوں؟ توجہ فرمائیے گا، ایک دفعہ قبلہ پاکستان میں ابھی مشرف دور کی بات ہے، ناظم اور نائب ناظم بنائے گئے تھے نا، انہوں نے ایک شرط رکھی کہ جو تعلیم ناظم کی ہے وہی نائب ناظم کی ہو، ایسا ہے نا، ناظم اور نائب ناظم سمجھیے گا، نائب ناظم کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے؟ ناظم کے برابر، یہ طے ہوا۔ اگر ناظم بھی ہے تو نائب ناظم بھی ہو، کیوں کہ یہ جو نائب ہے اس نے وہی کام کرنے جو ناظم نے کرنے۔ یہ تو ہم بات مثال سمجھ آ گئی نا بھائی، جو تعلیم ناظم کی ہے وہی نائب ناظم کی ہوگی، اللہ اکبر، اس لیے کہ جو نائب ہے اس نے وہی کام کر رہے ہیں۔ آؤ 1400 سال سے ہم یہی تو کہتے ہیں، اگر اسلام کا ناظم محمد کہہ رہا ہے کہ میرے سینے میں خشک و تر علم موجود ہے، تو نائب ناظم وہ ہونا چاہیے جو کہے کہ اتنے عالم ہو میں ترک السماوات میں ترک الارض، میں زمین سے آسمان کے راستے بہتر جاؤں۔ یہ حضرت علی کا دعویٰ ہے کہ میں زمین سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، کون دعویٰ کر سکتا؟ اب پہلی شرط یہ ہے امام کے لیے کہ وہ جاہل نہیں ہوگا، وہ آیت بولنی نہیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ پہلی میں کچھ آیتیں اسی طرح امام کی، یہ التوحید کتاب ہے، ہماری کتاب التوحید شیخ صدوق نے بھی لکھا، اس میں امام کی صفات لکھی ڈھیر ساری، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ امام عالم ہوگا، یعنی عالم سمرا جی ہمارے والا عالم نہیں ہے، یہ مولویوں والا نہیں ہے، ہاں وہ پوری کائنات کا عالم ہوگا، پوری کائنات کا، زمین کے آسمان کے کدھر کیا فرشتے کیا، توجہ ہے، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے امام کے لیے، امام کیسا ہوتا ہے؟ اللہ شاہ پر ولا توتے الذین کذبوا بآیاتنا، خبردار جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے اس کی تباہ مت کرنا۔ کتنا بڑا فیصلہ ہے قرآن کا، جو قرآن کا منکر ہے، اہل بیت کا منکر ہے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ اب حضرت علی فرماتے ما للہ آیت اکبر منی، ہم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی آیت نہیں ہے۔ جو علی کا منکر ہے، جو جی میں آئے مانو لیکن امام نہیں ہو سکتا، توجہ ہے، جو اہل بیت کا منکر ہے، جو جی میں آئے مانو، قرآن کہتا ہے اس کے پیچھے مت جانا۔ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، زمین و آسمان ساری اللہ کی آیتیں ہیں، یہ ساری آیتیں کس کی وجہ سے ہیں؟ خود رسول نے اللہ فرما رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر تمہیں نہ پیدا کرتا تو میں کائنات کی کوئی شے، تو سب سے بڑی آیت تو وہ ہے جن کے وجود سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، توجہ ہے۔ اب اللہ کہہ رہے جو میری نشانیوں کو جھٹلائے وہ کبھی امام، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، خبردار جو زمین میں فساد کرے، کہ کمال کی آیت ہے، جو زمین میں فساد کرے، مفسد فی الارض ہے۔ اب اس کی طرح کہہ سکتا ہوں جو زمین میں قتل کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، جائیداد چھین لیتے ہیں، توجہ ہے، وہ سارے مفسد فی الارض ہیں۔ آپ کو سمجھے کہ یہ نہیں سمجھے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، یہ سارے فسادی ہیں، جو رقبہ چھینتے ہیں کسی کا، توجہ ہے، فدق چھین لے، توجہ ہے، تو جو بھی بندہ یہ کام کرے گا یہ قرآن کے مطابق سبیل المفسد، یہ مفسد فی الارض ہے، یہ امام نہیں ہو سکتے، توجہ ہے۔ آخری آیت پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَىٰ، جس میں نا ہوس
زیادہ ہو. دیکھیں امام کون ہوگا, اس کو اپوزٹ سن. اب سوچتے ہیں اللہ کہتا ہے جس میں ہوس یعنی اقتدار مل جائے, حکومت مل جائے, ہوس کے تابع رہتا ہے وہ امام نہیں ہو سکتا, اس کے پیچھے مت جانا. پھر ارشاد ہوتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان, خبردار شیطان کی اتباع مت کرنا. شیطان یعنی جس کو شیطان گمراہ کر دے چاہے ایک لمحے کے لیے بھی ہو وہ امام, تو امام وہ ہوگا جس سے شیطان خود کہے انت زین العابدین. جو ہے جن پر شیطان کا بس نہ چلے وہ معصوم. پھر ارشاد ہوتا ہے ولا تطع الکافر, ولا تطع الکافر, خبردار جو کفر کرتے ہیں ان کی اطاعت مت کرنا. کافر جو ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. ولا تطع المنافقین, جو جن کے اندر نفاق ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. ولا تطع المکذبین, جو جھٹلانے والے ہیں وہ کبھی بھی امام نہیں ہو سکتے. ولا تطع منهم عاصما کفورا, سورہ طه میں کہا جو کھلا گنہگار ہے اور کفر کرتا ہے وہ کبھی امام نہیں ہو سکتا. ولا تطع, اب سورہ قلم میں کمال کی آیت ہے, ولا تطع کل حلاف, خبردار جو جھوٹیاں قسمیں کھاتا ہے, حماز مشاء بنمیم, جو عیبجو ہے, چغلخور ہے, مناع للخیر, خیر سے روکنے والا ہے, معتد عصیم, کھلا گنہگار ہے, اتل بعد ذلک زنیم, جو سخت مزاج ہے اور جس کا شجرہ نسب خراب ہے وہ امام نہیں. اب اس کو اپوزٹ سوچیں آپ, امام کیسا ہوگا جب اللہ ان سے روک رہا ہے کہ ان کو امام نہ بنانا. توجہ ہے آپ لوگوں کی ہے کہ جاہل کی اتباع مت کرنا, جو زمین میں فساد کرے, جو قتل کرے, جو آیتیں جھٹلائے, یہ ساری ذہن میں جو پڑھ کے آیا ہوں, یہ سب اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو ظالم ہوگا. اوپر اللہ کہہ رہے لن ینالوا عہد الظالمین, کہ ہوتا امام ظالم کو نہیں دوں گا. جب یہ عام لوگوں سے اللہ منع کر رہا ہے چاہے کہ خلیفہ میں یہ ساری صفات پائی جائیں اور شریر کی امان میں توجہ ہے, تو جس میں بھی چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا, جس میں یہ پائی جاتی ہے صفات, زمین میں فساد کرنے والے ہیں, آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں, کفر اندر رکھتے ہیں, نفاق رکھتے ہیں, وہ کچھ بھی مانو لیکن امام نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے کہا لن ینالوا عہد الظالمین. اب تلاش کریں, یہ تو گئے ایک سائڈ پہ, قرآن نے کر دیا فارغ ان کو. زمان نے بھر کے جھوٹے خداؤں, جھوٹوں کو ماننے والے, جھوٹے امام, جھوٹے خلیفے سارے ایک طرف ہو گئے اس آیتوں میں. قرآن نے ان کو فارغ کر دیا. تو یا اللہ پھر کس کی اطاعت کرے؟ پھر جا کے سورہ نساء میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی. اب صاحب امر کون ہے؟ وہی ہے جن میں کہ یہ صفات نہیں پائی جاتی, جن زندگی ان صفات سے پاک ہے. وہ کون ہے؟ وہی ہے جن کے لیے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ 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 نے کیسے کہا. اچھا وعدہ ابراہیم سے کیا لن ینالوا عہد الظالمین, آیت محمد مصطفیٰ کے زمانے میں اتاری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل. میں انشاءاللہ الرجس کا آپ سے پڑھوں گا تو پھر آپ کو موضوع سے من جائے گا کہ یہ جو ہم معصوم مانتے نا امام, یہ ہم نہیں مانتے, ان کو قرآن منوا رہا ہے. اب اسی سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے, 59 5 اور 9 14 ہوتا ہے. ویسے یہ آیت 14 کے بارے میں ہے. توجہ ہے, یہاں تھوڑی سی مشورہ کرنی ہے, ٹائم بڑا تھوڑا دیا ہے. توجہ فرمائیں, اس میں کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے بولے رسول کی اور اولی الامر کی. تین اطاعتیں ایک ساتھ واجب. اللہ کو ماننا ہے, رسول کا اور اولی الامر کا. زمانے کو دعوت ہے, جا کر پوچھو اپنے علماء سے کہ یہ اولی الامر ہیں کون. سورہ نساء کی 59 نمبر آیت ہے. اولی الامر اتنا کوئی عظیم ہے کہ اللہ ان کی اطاعت ایسے واجب کر رہا ہے جیسے اپنی, یعنی میرا حکم ماننا ہے میرے نبی کا اور اولی الامر کا, ایسا ہے نا. تو اس کی دو تفسیریں. ہمارے نزدیک تو امام ہیں, معصومین ہیں, اور باقی جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں حاکم وقت ہے. کون ہے؟ مثلا زرداری, نواز شریف, فلاں جتنے بھی ہیں, ہم لڑتے نہیں ہیں, ہم میسج دیتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین, یہ آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے, نہ آپ ہماری قبر میں آنا ہے نہ ہم نے آپ کی قبر میں جانا ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ حاکم وقت ہیں, توجہ میری طرف رکھنا,
یہ جو حاکم وقت ہوتا ہے تو جو صفات اللہ نے منع کیا ہے کہ جاہل کی اتباع مت کرنا، آیتوں کو جھٹلانے والے کی اطاعت مت کرنا، گنہگار کی اطاعت مت کرنا، یہ جو میں نے ایک لسٹ پڑھی ہے، تو کیا یہ حاکم وقت میں نہیں پائی جاتی؟ بلکہ ساری یہاں اکٹھی ہو جاتی، کسی میں تو ایک گناہ ہوتا ہے، یہاں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اب قرآن سورۃ میں کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا كَفُورًا، جو گنہگار ہے خبردار اس کی امام مت بنانا، اس کی اتباع مت کرنا۔ اگر اولے الامر ہیں تو اللہ تو منع کر رہا ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے ادھر تو قرآن میں اللہ کرے اس کی اطاعت نہیں کرنی، یعنی شیطان کے پیچھے نہیں جانا، اور ادھر اللہ سورہ نساء کی آیت میں کہہ دے کہ جتنے شیطان ہیں ان کو مان لو۔ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کون ہے کہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو، میرے ساتھ رسول کی؟ فرمایا وہ امام ہیں، وہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ ہیں، جب اجمعین صلوات پر محمد، وہ اہل بیت ہیں، وہ محمد و آل محمد کو اللہ نے معصوم ہے، جن کی حق میں اللہ آیت تطہیر اتار رہا ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم سے، حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ ہم امامت تیری ضروریت میں رکھیں گے، لیکن وہ امام معصوم ہوں گے، وہ علی کی شکل میں ہو، وہ حسن کی شکل میں ہو، وہ حسین کی شکل میں ہو، وہ علی زین العابدین کی شکل میں ہو، وہ محمد باقر رشید کا، وہ جعفر صابر کی شکل میں ہو، جو امام موسیٰ کاظم کی، امام علی رضا، امام تقی، امام محمد نقی، امام علی نقی اور امام حسن عسکری حجت قائم علی محمد کے، یہ سب کے سب معصوم ہیں، اتنے معصوم ہیں، اللہ اکبر، کہ ہم نہیں کہہ رہے۔ اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء نے یہ خود سند دی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے ترک اولا ثابت نہیں۔ کمال کرتے، گناہ تو دور کی بات ہے کہ ترک اولا یعنی ایسا کام جو ان کی شان نشان نہ ہو، وہ نہیں دکھا سکتے آپ۔ یہ تاریخ میں آخر کسی نے تو لکھا ہوتا، اسی وجہ سے یہ اللہ نے کو معصوم۔ اگر کہیں کسی اب امام موسیٰ کاظم کا زمانہ ہے کہ تو امام قید میں ہیں، انہوں نے کہا کہ بڑا دعویٰ ہے، یہ سید ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے امام ہیں، تو انہوں نے ایک زمانے کی بدترین فاحشہ عورت، خوبصورت شکل صورت کی تھی، اسے تیار کیا۔ حاکم ہے، تاریخ ہے، تاریخ کہ چلو ہم باہر نکل کے ہم کہیں گے کہ یہ جناب یہ سبب بن گیا قتل کا، اس نے یہ کیا وہ کیا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اندر بھیجے، اس نے سمجھو کے پڑھو کے جو ہم نے تمہیں کہنا ہے تم نے وہی کہنا ہے، اور ہم بعد میں الزام لگا دیں۔ توجہ ہے کہ تاریخ ہے۔ اور جب وہ اندر سنیت سے گئی، آگے جا کے ہیبت امام سے اس نے کیا دیکھا کہ امام سجدے میں ہیں، اس پر اتنا اثر ہوا، اس نے دیکھا کہ امام پڑھ رہے تھے سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح، امام کے اس ہیبت اور اس عمل سے، اور وہ بھی سجدے میں پڑے گئے، سجدے میں۔ پھر نوکر جاتا ہے، زندان بار جاتا ہے، اس نے کیا دیکھا، ہم نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا، کیا کہ امام کے ساتھ پیچھے سجدے میں پڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب باہر آئی تو پوچھا میں کچھ بتا، اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میں خود ہی بدل گئی ہوں، مجھے وہ ایمان کی سعادت نصیب ہو گئی ہے، مجھے وہ معراج ہو گئی ہے۔ سامعین قدر، یہ ہے معصوم، اللہ نے ہمیں معصوم کا امام نصیب فرمائے ہیں۔ اس لیے مذہب حق ہے شیعہ، مذہب حق اس لیے یہ گھر والے ہیں، اہل بیت رسول کے گھر والے ہیں، اور مافل بیت اہل اللہ۔ یہ شاہ صاحب بیٹھے، اللہ نے زندگی دے، صحت دے، ان کے بچوں کو، ان کا گھر ہے ماشاءاللہ، تو گھر کی بات گھر والے جانتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو ہمارے گھر آپ کے گھر مافل بیت، جیسے محاورہ ہے، گھر میں کیا ہے ادر اہل بیت، گھر والے ہی جانتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن ہے، دین ہے، یہ رسول اہل بیت کے گھر کا مسئلہ ہے، نہ کہ شام سے یا دوسری تیسری جگہ سے بیٹھ کسی کو مان لیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اب یہ جو کہے گا وہ دین ہے۔ جب یزید تخت میں بیٹھا ہے تو اس نے آتے ہی کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کو کفر نہ بھائی، نہ محمد پہ وحی آتی تھی اور نہ کوئی فرشتہ نازل ہو۔ یہ تو بنی ہاشم حکومت کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ 4 لوگ ہو گئے، ان کی حکومت بن گئی، محمد اپنی بادشاہت بناتا نہ چاہے، یہ اس طرح کا خیالات۔ اس کا دادا جو ہے ساری زندگی اس نے حضور کو ستایا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، جتنی جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ سب کا سردار تھا ابو سفیان، اور بھی اس کا بیٹا آیا، اس کو تخت مل گیا، تو اس نے کیا کرنا ہے، نعوذ باللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے،
پھر امام حسین جو کہتے ہیں نا کہ آج امام حسین کی فتح ہے کامیابی، وہ یہی تھی کہ امام حسین کیا صاحب، امام حسین کی فتح کیا، امام حسین کی فتح یہی ہے کہ قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا محمد نبی نہیں تھا، اور نہ کسی نے کہا ہے تاریخ میں سے ایک مولان نے، اگر یہ مولان چھوٹ جاتا، اگر اس کے خلاف حسین اقدام نہ کرتے، اگر میرے مولا سامنے نہ آتے، اگر میرے مولا قربانی نہ ہوتے، تو ایک یزید نہیں کئی یزید پیدا ہو کے کہتے کہ حسین محمد تو نبی نہیں تھا۔ ایک نے بات کی ٹھپ کر دو، دوسری بات لکھ دو، وہ پھیلتی پھیلتی جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی، اور زمانے میں حضور کی رسالت کا انکار ہو جاتا، مسلمان پلٹ جاتے۔ آج دین باقی تھے حسین کی وجہ سے، اس لیے کہا تھا لا الہ کے پڑھنے والوں، یہ شاعر نے بڑا اچھا جملہ کیا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچے، لا الہ کے پڑھنے والوں نہیں، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، مسلمان تجھے بھی کلمہ مل گیا نا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، خدا کی قسم ہم ایسے غلط نہیں کرتے، ہم لوگوں کو ہم بالکل حقیقت ہے، حقیقت کہ اتنی بڑی حکومت قائم کر دی گئی یزید کے لیے کہ عام بندوں کو پتہ ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیا یزید کی کتنی حکومت، یہاں سندھ سے لے کے پورا ایران اس کی حکومت میں تھا، پھر ایران سے لے کے آگے عمان اس کی حکومت میں تھا، آگے مصر، آگے فلسطین، آگے چلے افریقہ تک اس کی حکومت، ادھر پورے عرب اس کی حکومت میں، مکہ اور مدینہ اس کی حکومت میں، حتیٰ کہ مدینہ میں اس کا گورنر، اس کا خود کا زن لگا ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جہاں تک مسلمان تھے اس کی حکومت تھی، اس کے باپ نے کام کیا تھا، اس نے اس کی حکومت قائم کرنے کے ہر گورنر کو لکھا تھا، جہاں کوئی بھی، یہ صرف مدینے والے کو نہیں لکھا، جہاں جہاں اس کا والی ہے اس نے کہا جہاں کوئی سر اٹھائے اس کو سر ہی کو چل دو۔ یہی حکم بھائی جان امام حسین کو لکھا تھا، خذ الحسین، اس سے یہ لفظ عربی کے، حسین کو پکڑو، یہ کوئی جملہ ہے لکھنے کا، اس نے یہ روایت میں خذ الحسین، حسین کو پکڑو، بیعت لو، اگر بیعت نہیں لیتے تو سر قلم کر دو۔ لیکن یہ ولید اگرچہ یزید کا رشتہ دار تھا، نرمی دکھائی اسے، تھوڑا سا یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا ہاتھ جو ہے حسین کے خون میں، اس نے بہرحال یہ اگر سختی کرتا کہ بلا امام حسین کبھی مدینے سے سند نہیں کر سکتے، یہ مسئلے افطان بہرحال اس نے جو بھی کیا، اس نے کہا امام یہاں سے چلے جائیں، جدھر جائیں، مکے جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، تاکہ میرے گلے نہ پڑے، لیکن امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کو بتایا، اور اس میں یزید کی بات کر رہا تو اس ملعون نے ہر شہر میں اتنی اپنے گورنر کو لکھا کہ یہ تو اس میں امام حسین نے واضح اعلان اس کو کا پیغام دے دے، اور پیغام یزید کو دے بھی دیا گیا۔ یہ پیغام جب ادھر سے نکلا کہ حسین مکے چلے گئے ہیں، وہ یہ مکے کو شام پہنچ چکا تھا، اور یہ اس کو ساری خبر تھی کہ اب امام حسین مکے میں 5 مہینے رہے ہیں، توجہ ہے، 5 مہینے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذکات، سیدھا 4-5 مہینے امام مکے میں رہے، اور مکے میں یہی تو بتاتے رہے کہ یزید خلیفہ بن گیا، وہ شارب الخمر ہے، وہ نفس محترمہ کا قتل کرتا ہے، وہ فلان کرتا ہے، معلن بالفسق، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مدینے میں بھی کہتے رہے، مکے میں بھی کہتے رہے، راستے میں بھی کہتے رہے، پھر کہا کہ نہیں اب میرا میں جاؤں گا اس مشن کے لیے۔ اس کو بھی خبر ہے کہ حسین جو ہے نکلے ہوئے بیٹھے نہیں ہیں، جب سے یزید بیٹھا امام حسین ایک دن سانس سکھ کا سانس نہیں، لوگوں کو پکڑ کر کہتے تھے دیکھو یزید بیٹھ گیا اور یہ اسلام کا یہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مولا خود کہہ رہے ہیں اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں چاہے میرے مقابلے پہ یزید آئے، اور امام حسین نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسین، بس ایک جملہ، بس میں لمبا نہیں، بلائیں سر ان کو، صلوات پر محمد والے۔ جب امام حسین علیہ السلام، اللہ اکبر، توجہ ہے، جب امام حسین کا وقت آخر آیا، پتہ نہیں بھی سے تھوڑی میں سے یہ موقع ہے، تو امام حسین باقاعدہ آخری دفعہ اپنی سواری پہ رسول اللہ کا لباس پہن کر آئے، رسول اعظم کا لباس پہن کے قوم کے سامنے آئے، اور یہاں تک آ کے کہا کہ میں کیا رسول کا بیٹا نہیں ہوں؟
کیا میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو کسی نے کہا کہ ابھی وقت ہے یزید کی بیعت کر لے۔ امام حسین نے کہا کہ میں قربانی دے سکتا ہوں، میں اگر اس کو مان لیا تو سارا ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ اکبر۔ اگر حق شیطان کو مان لے، یعنی اگر حسین، یہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ مان لینا چاہیے تھا، یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، تو قرآن کی یہ آیت حسین کے سامنے نہیں تھی؟ لَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر حق شیطان کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان میں فساد ہو جائے۔ سامنے کہا امام حسین محسن انسانیت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں گھر میں جاؤ اور ہمیں یہ احساس ہو جائے یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، تو حسین کو سلام کرنا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس بغیرت اس کمینے انسان نے آ کے سب کچھ حلال کرنا چاہا، اور اس نے کہا کہ جی سب کچھ تو آپ سب میں جائیں، اگر خدا نہ خواستہ۔ اب یہ دیکھیں شہادت امام حسین کے بعد اس نے کیا کیا، اس ملعون نے مسجد نبوی پہ حملہ کرا دیا، اس میں گھوڑے بنوا دیے، مدینے میں اپنی فوج چھوڑ دی عورتوں کو۔ تو جیسا ایسا یزید چند دن اور رہ جاتا تو اسلام کا کیا حال ہوتا، مدینہ بھی بیٹھ جانا تھا، مکہ بھی بیٹھ جانا تھا۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے ہر اسلام کے اصول کو بچا لیا اور ہر فروع کو بھی بچا لیا۔ اس لیے کیا شاعر نے کہا ہے کعبے سے جا ملا ہے تیرا آستاں حسین، قرآن بن گیا ہے تیری داستاں حسین، آواز انبیاء نہ پہنچی جہاں تلک، پہنچے ہیں تیرے خون کے چیٹے وہاں حسین۔ یہ شاعر نے بڑی محنت کر کے جملے لکھا ہے، آواز انبیاء نہ پہنچی جہاں تلک۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی ہے لیکن کٹا ہوا گلا نہیں دیکھا۔ کوئی مسلمان جو ہے ثابت کر دے کہ وہ گلا کٹ گیا، قربانی ہو گئی، نہیں دیکھی، لیکن حسین نے کئی کٹے ہوئے گلے دیکھے۔ قربانی دی اس قدر قربانی دی حسین نے، اور جو ہے آپ کس قدر قربانی دی، کیسی اور صحیح کوئی ہم شکل محمد، کوئی ہم شکل علی، کوئی ہم شکل حسن، کوئی ہم شکل ایک بیٹا جو رسول کی شبیہ تھا، جو چلتا تھا تو رسول کی طرح، بیٹھتا تھا تو رسول کی طرح، بولتا تھا تو وہ رسول کی طرح، جس کو حسین نے خود دعاؤں سے منتوں سے مانا۔ بڑی محبت تھی امام حسین اور رسول اللہ اور حسین کے درمیان، بڑی محبت تھی۔ زمانہ کہتا ہے رسول اعظم جب سفر پر جاتے تھے آخر پر حسین کو ملتے، جب واپس آتے پہلے پوچھتے ہیں الحسین۔ پھر رسول اللہ چلے گئے، اللہ سے دعا کی پروردگار میرا مجھے ایک بیٹا دے جو تیرے نبی کی شبیہ ہو۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام علی اکبر ہے۔ بس ایک ہی جملہ سن لیں، بھائی جان مسائل پڑھیں گے، آؤ جائیں بسم اللہ، کہ ایک ہی جملہ، کسی کے قتل پر حسین نے دل سے ایسا بھی کہا کہ خدا تیری اولاد کو ایسے برباد کرے، قتل کرے، ختم کرے، تو نے میرا چاند جیسا بیٹا